بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، ایک خبر آپ سے شیئر کرنی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آج کیا فیصلہ سنانے جا رہا ہے تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور دوسری طرف نواز شریف لندن روانہ ہو رہے ہیں اور ان کے جانے کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی ویڈیو کس نے وائرل کی اور کس نے بنائی، اس کی وجہ کیا۔ اور ناظرین، جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا اس سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 7 اجلاس کل تک ہو چکے، لیکن وہ اجلاس بے نتیجہ ہوئے۔ اس میں کسی قسم کا وہ حتمی فیصلہ نہیں کر سکے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے 12 جولائی کو مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ ہوا، پھر 14 ستمبر کو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو وضاحتی بیان جو ہے وہ جاری کیا الیکشن کمیشن کی درخواست پر، اور اس کے بعد 23 ستمبر کو ڈیٹیل ججمنٹ آ گئی 70 صفحات پر مشتمل اور 122 پیراگراف پر۔ ڈیٹیل ججمنٹ اردو میں بھی اپلوڈ ہو گئی، اس کی کاپی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر آ گئی، انگلش میں پہلے جاری ہوئی تھی، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان 7 اجلاس کے اندر اسے فیصلے کی سمجھ نہیں آ رہی۔ فیصلے کی سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ وہ سوچ رہا ہے کہ ایک طرف وہ بہانہ بنا رہا ہے اس چیز کو کہ الیکشن ایکٹ پاس ہو گیا، اور دوسرا پارلیمنٹ اسپیکر ایاز صادق نے انہیں خط لکھ دیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور تیسری طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور آج اس نے یعنی کہ کل فیصلہ محفوظ کر لیا ہے کہ آیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہم نے عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس چیز کا فیصلہ محفوظ کیا ہے اس بات پر، اور آج یا کل وہ اپنا فیصلہ سنا دیں گے، اور جہاں تک میرا خیال ہے وہ فیصلہ یہ سنائیں گے کہ الیکشن ایکٹ 2024 پاس ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، انہوں نے ہمیں خط لکھ دیا، تو خط اور الیکشن ایکٹ کو بنیاد بنا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا فیصلہ یہ سنائے گا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر کسی صورت عمل درآمد نہیں کریں گے۔ جبکہ اجلاس کے اندر 2 طرح کے لوگ وہاں پائے گئے، یعنی کہ اختلافات کی خبریں وہاں آ رہی ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ وہ کچھ لوگ جو ہیں ممبران ہیں، جو وکلا جن کو وہ جو بریفنگ دے رہے ہیں ان کو، وہ انہیں بریفنگ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ ماضی کے اندر کچھ بھی ہو جائے، سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ آپ ماضی میں دیکھ لیں کہ نواز شریف جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے اور ان کو سپریم کورٹ سے سزا کے طور پر اپنا عہدہ چھوڑ کر جانا پڑا تھا، اس وقت نواز شریف بڑے دھڑلے سے کہتے تھے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا پڑے گا، پہلے سیٹ سے اترو، کرسی سے اترو، اور اس کے بعد پھر اگر فیصلہ عدالت تمہارے حق میں دیتی ہے تو دوبارہ آ جاؤ۔ اسی طریقے سے صدر آصف علی زرداری نواز شریف کے فیصلوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا پارلیمنٹ کے اندر خطاب کرتے رہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہر صورت ماننا پڑے گا۔ پھر عمران خان کا جب عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے ایک رولنگ پاس کی تھی، اور پھر عدم اعتماد کی تحریک کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا تھا، اور پھر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا، تو پھر عمران خان کے حوالے سے ایاز صادق وہ میڈیا پر آ کر، احسن اقبال یہ میڈیا پر آ کر کہتے رہے کہ عمران خان کو سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ لیکن آج بدقسمتی کے ساتھ یہی لوگ جو ہیں، آصف علی زرداری، نون لیگ، نواز شریف، یہ آج کہہ رہے ہیں، شہباز شریف کی حکومت کہہ رہی ہے کہ جی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ہم کسی صورت جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کریں گے۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ تو عمل درآمد کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے اس کے پھر ریئیکشن جو ہے وہ آئے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ جو آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، وہ 2-3 سیمینار ہوئے ان کے پچھلے دنوں 12 جولائی کے فیصلے کے بعد، تو انہوں نے اس اپنے خطاب میں جو ہے وہ کلیئر کٹ کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس پر تو عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ نہ انہوں نے نام نہیں لیا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے، لیکن وہ یعنی کہ اپنے وہ بیانات جو ہے نا وہ منظر عام پر لا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف کیسز کے اندر تحریری حکم نامے کے اندر بھی لکھ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہر صورت عمل کرنا پڑے گا، عمل نہیں کریں گے تو اس کے جو ہیں وہ پھر اس کا رد عمل ہوگا، اس کے ریئیکشن ہوں گے، اس کو جو ہے نا اس کا پھر خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کرتا تو پھر سپریم کورٹ کیا کرے گی؟
توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے، یا پھر جوڈیشل کمیشن کو لکھا جا سکتا ہے، جوڈیشل کونسل کو لکھا جا سکتا ہے، شکایت کے طور پہ 5 ممبران جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ان کے خلاف درخواست جا سکتی ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر جوڈیشل کونسل کو بھی درخواست چلی جائے گی تو سربراہ تو وہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، تو وہ درخواست نہیں سنیں گے۔ بہرحال ایسا ممکن نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر عمل نہ کروا سکے، نہیں ہوگا اگر تو پھر جسٹس منصور علی شاہ کلیئر کٹ بیانات ایسے نہ دیتے، کلیئر کٹ اس کے اندر تحریری حکم ناموں کے اندر نہ لکھتے، تو وہ ریئیکشن تو لازمی آئے گا۔ وہ ریئیکشن اب کس صورت میں آئے گا وہ تو کچھ دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ناظرین، 63A کے حوالے سے آئینی ترمیم جو ہونے جا رہی ہے، جس کی باتیں چل رہی ہیں، اب اس کے اندر 30 سپٹمبر کو سماعت ہونے جا رہی ہے۔ جسٹس منیب اختر جو اس بینچ کے اندر شامل ہیں، میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 4-1 سے فیصلہ قاضی صاحب کا ہے، لیکن قاضی صاحب کی جسٹس منیب اختر کو بٹھانے کی مجبوری یہ ہے کہ وہ آتھر جج ہیں، انہوں نے یہ 63A کے اوپر اپنا فیصلہ لکھا تھا، تو وہ سپریم کورٹ کے رولز کے مطابق آپ کو آتھر جج کو بٹھانا ہوتا ہے۔ یا تو جج ریٹائرڈ ہو چکا ہو تو پھر اس کی جگہ وہ اس کو رولز کو امینڈ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے جج کو بٹھائیں گے۔ اب جسٹس منیب اختر سپریم کورٹ میں اس پہ ایکٹنگ، ان کو بٹھانا مجبوری بن گیا ہے، اور جسٹس منیب اختر اب کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس کیا وہ ٹرمپ کارڈ ہے کہ وہ کھیل سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ اقلیت میں ہوں گے اس بینچ کے اندر، اور ظاہری بات ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 63A کا فیصلہ ریورس کر کے، اور جو وہ خرید و فروخت کی ہے، اس کی ہارس ٹریڈنگ ہے، آپ اپنے ضمیر بیچ سکتے ہیں، تو وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اجازت دینی ہے، جس کو عمران خان نے ریفرنس بھیج کر سپریم کورٹ میں، اور اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کروایا تھا کہ یہ کم از کم جو بکاؤ مال ہے نا، یہ اپنے آپ کو بیچ نہ سکے، اپنے ضمیر بیچ نہ سکے، یہ خرید و فروخت کے ذریعے ہر حکومت دوسری حکومت کے خلاف جو ہے وہ اپنے ان کے ووٹ کا استعمال کر کے اپنے مفاد کے لیے اسے استعمال نہ کر سکے، تو وہ قاضی فائز صاحب نے کرنا ہے۔ اب جسٹس منیب اختر کیا کر سکتے ہیں کہ 30 ستمبر کو ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہو جائیں، وہ کہیں جی کہ میں اس میں نہیں آ سکتا، کیونکہ اگر اٹھ گئے تو پھر ظاہری بات ہے کہ رولز امینڈ ہو جائیں گے، اور قاضی فائز عیسیٰ ان کی جگہ کسی اور کو لے کے آ سکتے ہیں بینچ کے اندر۔ لیکن جسٹس منیب اختر ہو سکتا ہے کہ وہ بینچ کے اندر بیٹھے ہی نہ، وہ چھٹی پر چلے جائیں، یا ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، تو جب وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی تب تک جو ہے سماعت پھر وہ ہوگی نہیں۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جسٹس منیب اختر کہیں جی کہ میں نہیں آ سکتا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہیں کہ جی میں آپ کو چھٹی نہیں دیتا، کیونکہ یہ اسکول کالج یا کوئی سرکاری دفتر تو نہیں ہے، چیف جسٹس ہو یا جسٹس ہو، سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ تمام ایکول ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جونیئر ترین جج جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے چھوٹا ہوگا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا درجہ جو ہے وہ اوپر ہوگا۔ صرف یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک چیف جسٹس ہیں، باقی جسٹس ہیں، لیکن سب کے اختیارات جو ہیں وہ ایکول ہیں۔ اب ناظرین، نواز شریف اس پہ ایک طرف جو ہے وہ لندن روانہ ہو رہے ہیں کچھ دنوں تک، اور اکتوبر کے پہلے ہفتے کی جو ہے وہ بات چل رہی ہے کہ 3-4 تاریخ کو وہ روانہ ہو جائیں گے اپنے علاج کے لیے۔ ناظرین، ایک تو یہ کہ جب آئینی ترمیم ایک ہفتے میں پہلے ہفتے میں پیش ہونی ہے اس پہ پارلیمنٹ کے اندر، اور اگر یہ پیش ہوتی ہیں تو پھر نواز شریف اس کا مطلب ہے کہ یہاں موجود ہوں گے، کیونکہ ان کا ایک ووٹ ہے، تو اس وقت حکومت جو ہے وہ ایک ووٹ کے لیے منت ترلے کر رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے قومی اسمبلی میں 8 ووٹ ہیں اور 5 سینٹ کے اندر ہیں، تو ان کی وہ منتیں جاری ہیں۔ اور دوسری طرف اگر 63A والا جو ہے وہ معاملہ مجھے لٹکتا نظر آ رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی صورت جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ سکے، تو اس صورت میں آئینی ترمیم آنے کی صورت میں نواز شریف جو ہے وہ پہلے ہفتے مجھے نہیں لگتا کہ نہ جا سکیں، یعنی کہ ان کی جانے سے پہلے آئینی ترمیم یا تو پیش ہوں گی اسمبلی کے اندر، اور یا پھر جو ہے وہ پیش شاید نہ ہوں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر انہیں کوئی نظر آ رہا ہے کہ غیر آئینی اقدام کرنا پڑے تو ہم کر گزریں، تو نواز شریف کے ووٹ کی ضرورت انہیں پھر نہ ہو، تو یہ ایک صورتحال ہو سکتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ شریف خاندان ہو یا زرداری خاندان ہو، 4 دہائیاں 5 دہائیاں 4 دہائیاں گزر گئی ہیں، یہ اپنا علاج پاکستان کے اندر ان کا علاج ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کو ایسی بیماریاں ہیں کہ جو سمجھ لیں کہ نایاب بیماری ہیں، جن کا پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں وہ علاج کر ہی نہیں سکتے، یا وہ ان کا چیک اپ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ جو ان کو نزلہ ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، یہ باہر کے ملک چلے جاتے ہیں۔ تو اب بہرحال نواز شریف جو ہیں وہ بیرون ملک جا رہے ہیں، اور پھر ان کی واپسی کا تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کیوں آئیں یا نہ آئیں۔ اور دوسرا میرا تجزیہ یہ ہے کہ نواز شریف ہو سکتا ہے کہ شاید نہ آئیں، جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، اور جو ایک تعیناتی DG ISI کی ہوئی ہے، وہ ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں کہ نواز شریف اس تعیناتی کے اوپر جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں۔ شہباز شریف
صاحب نے جب انہیں نام پیش کیا تو اس وقت انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ DGI عاصم ملک جو ہیں ان کو یہ چارج ملے. تو وہ اب بھانپ کر کچھ واپس آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ اپنا لائے عمل کیا اپناتے ہیں. تیسرا ناظرین، ایک قاضی فائز عیسیٰ ان کے حوالے سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی. اسلام آباد کی ایک بیکری کے اندر وہ ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اور وہاں ان کو کوئی شخص جو ہے وہ دکاندار ہے یا سیل پرسن ہے، تو وہ ویڈیو ان کی بنا رہا ہے فیملی کے ساتھ، اور بناتے ہوئے وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کا نام عیسیٰ فائز ہے. تو جبکہ نام اس یعنی کہ لڑکے کو یا دکاندار کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام بھی ایگزیکٹ نہیں آتا تھا. تو ان کے ساتھ مسز تھیں اور ان کی بیٹی یا یعنی کہ فیملی میں سے کوئی ریلیٹیو تھا. تو انہوں نے وہ تھا تو انہوں نے کہا جی میں قاضی فائز. تو انہوں نے کہا تم پر لعنت ہو. تو اس کے بعد نا اس نے یعنی کہ وہ پھر وہاں سے اس نے کیمرہ بند کر دیا، اور ان کی فیملی میں کسی کو پتہ چل گیا، ان کی مسز کو یا جو ان کے ساتھ ایک اور لیڈی تھی، کہ آپ ویڈیو بنا رہے ہیں. تو اب اس نے کیمرہ بند کر دیا. یہ واقعہ ہے 1 مہینے پہلے کا، جب مبارک ثانی کیس کے حوالے سے مذہبی جماعتیں اسلام آباد کے اندر دھرنا دے رہی تھیں، اور عمران خان کا جلسہ تھا. پھر اس نے جلسہ مؤخر کیا گیا تھا جب اسے پیغام بھجوایا گیا کہ مذہبی جماعتیں اسلام آباد کے اندر ہیں، انتشار ہو سکتا ہے تو آپ اپنا جلسہ مؤخر کر دیں. تو عمران خان نے اپنا جلسہ مؤخر کیا تھا، اور پھر اس دن قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے اندر تمام علماء کرام کو بھی بلایا ہوا تھا، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ انہوں نے ریورس کیا، شارٹ آرڈر دیا، اور ڈیٹیل ججمنٹ اس کی جاری کرنی تھی. ناظرین، میں یہاں کہوں گا کہ اب PTI کے لوگ جو ہیں وہ اس بیکری والے کا نام لکھ کے شو کر رہے ہیں کہ بھائی اس پہ جا کے خرید و فروخت کریں، اس کی خریداری کریں، اس نے اچھا کیا. قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں. ناظرین، فیملی کسی کی بھی ہو، ماں بہن بیٹی، یہ سب کی جو ہے نا وہ مائیں بہنیں سانجھی ہوتی ہیں. تو یہ ویڈیو بنانے والے نے جو ہے نا وہ ایک گھٹیا حرکت کی ہے. ایسی کسی بھی لیڈر کے ساتھ، کسی بھی رہنما کے ساتھ، یا کسی بھی شخص کے ساتھ جو ہے ایسی جو ہے حرکت، گھٹیا حرکت نہیں کرنی چاہیے. یہ وہی کرے گا وہ اپنے یعنی کہ وہ اپنی جو ہے نا سمجھ لیں جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسی حرکت گھٹیا کرتے نہیں ہیں. تو خاندانی لوگ، نسلی لوگ جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتے کہ جب کم از کم لحاظ کر لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ ماں بہن بیٹی ہے تو ہم ایسی حرکت نہ کریں. تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی اس کی مذمت کرنی چاہیے. ماضی کے اندر نواز شریف کے اوپر جوتی پھینکی گئی، خواجہ آصف کے اوپر سیاہی پھینکی گئی، شہباز گل کے اوپر، تحریک انصاف کے رہنما ہیں شہباز گل، ان کے اوپر جو ہے وہ سیاہی پھینکی گئی لاہور ہائی کورٹ کے اندر. اسی طریقے سے مریم اورنگزیب بیرون ملک گئی ہوئی تھی، وہاں کیفیٹیریا کے اندر تھی، وہاں بدتمیزی ان کے ساتھ ہوئی. پھر وہ مسجد نبوی میں اس کے مدینہ منورہ گئی ہوئی تھی، وہاں ان کے ساتھ ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد یعنی کہ متعدد جو ہیں وہ ارکان ہیں کہ جن کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کی گئی. وہ کسی بھی صورت جو ہے نا وہ اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ وقت کسی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. تو میں اس کی جو ہے وہ پرزور مذمت کرتا ہوں. دوسری طرف ناظرین، لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست PTI کی آئی ہوئی تھی جس کے اندر انہوں نے جلسے کی اجازت مانگی ہوئی تھی 5 اکتوبر کے لیے مینار پاکستان پہ. تو وہاں درخواست کا فیصلہ یہ نپٹا دی گئی یہ درخواست کہ ڈپٹی کمشنر جو لاہور ہیں وہ 30 ستمبر تک فیصلہ کریں کہ جلسے کی اجازت انہیں دینی ہے اور جلسہ کہاں کرنے کی اجازت دینی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب ڈپٹی کمشنر 30 ستمبر تک کیا فیصلہ سناتے ہیں. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.